کیوں ان چیزوں پر اللہ کی حکومت ہے؟ صرف قیامت کے نزدیک قرب قیامت ایک شخص پیدا ہوگا، کون؟ دجال، جس کی حکومت سورج پر بھی ہوگی، جس کی حکومت بادلوں پر بھی ہوگی، جس کی حکومت سورج کی روشنی پر بھی ہوگی، جس کو اللہ یہ طاقت دے گا مسلمانوں کے ایمان کو آزمانے کے لیے۔ وہ کہے گا سورج رک جا تو سورج وہیں پر رک جائے۔ وہ کہے گا کہ زمین سے ان کے باپ دادا جو لوگ کہیں گے کہ آپ خدا ہو تو میرے پردادا کو نکال کر دکھاؤ، تو فوراً ان کے پردادا وہ شیطان اور جنات اس کے شکل میں ہوں گے، ان کی شکل میں فوراً حاضر ہو جائے۔ لیکن پوری دنیا میں صرف ایک انسان کو مار پائے گا، وہ ایک انسان کا قتل کر پائے گا ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ، باقی دوبارہ قتل نہیں کر پائے گا۔ وہ ایک عالم دین ہوگا جو مسجد نبوی کے قریب سے وہ اس سے مقابلہ کرے گا، بات چیت کرے گا، وہ ایک الگ عنوان ہے۔ یہ سب ان سب کے اوپر اللہ کی حکومت ہے۔ وہ فرعون نے کہا ابلیس سے کہ I want to convert my religion، میں اپنے دھرم کو بدلنا چاہتا ہوں، مجھے اندر سے گھٹن ہوتی ہے، مجھے خوشی نہیں ہے، میں اللہ کے قریب جانا چاہتا ہوں۔ ابلیس نے آ کر تقریر کی، ابلیس نے کہا کہ آپ خدا ہیں، آپ کی خدائی کہاں چلی جائے گی؟ لوگ کہیں گے کہ فرعون ڈر کر موسیٰ سے دیکھو مسلمان بن گیا، ایمان والا بن گیا، اس لیے بالکل نہیں۔ اور آپ کی بیوی نے آپ کو ایسا کیا ہے، کمزور کیا ہے، آپ اپنی بیوی کو سخت سے سخت سزا دو، ورنہ دنیا کے اندر، سماج کے اندر، پنچایت کے اندر آپ کی مکھیا گیری کو کوئی نہیں مانے گا، آپ کو کوئی سرپنچ نہیں مانے گا۔ انہوں نے اپنی زبان میں سمجھایا، اسی لیے اپنی طاقت اور اپنا رعب و دبدبہ باقی رکھنے کے لیے کسی اور کو چھوڑیے، آپ اپنی بیوی کو سزا دو۔ میرے بھائیوں کے اس کے بعد آسیہ کو جو سزا دی گئی ہے وہ دنیا نے قرآن کریم کی آیت کی شکل میں قرآن نے اچھے طریقے سے اس کو محفوظ کیا ہے، اور دنیا جانتی ہے جو قرآن کریم پڑھتے ہیں جو لوگ دنیا کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نیک بندی کو اس ظالم فرعون نے کہا کہ آسیہ ادھر آؤ، تم مجھے خدا نہیں مانتی؟ انہوں نے کہا کہ میں تجھے خدا نہیں مانتی، نہیں مانتی، نہیں مانتی، میں خدا صرف مانتی ہوں اس اللہ کو جو موسیٰ کا اللہ ہے، جو پوری جہان کو پیدا کرنے والا، پوری کائنات کا اللہ ہے، تو کچھ بھی کر لے میں تجھے خدا نہیں مان سکتی، اور تیرے لیے بھی یہی عافیت ہے، اسی میں بھلائی ہے، تو اس خدا کو خدا مان لے، اور انا ربکم الاعلی کا جو دعویٰ ہے اس کو چھوڑ دے۔ انہوں نے کہا، آسیہ نے کہا کہ میں تیرے کسی ظلم سے نہیں ڈرتی فرعون، میں جانتا ہوں میں تیری بیوی ہوں، میں جانتا ہوں تو ظالم، تو زیادہ سے زیادہ مجھے ذبح کروا سکتا، میرے باڈی کو پھاڑ کر اس کی بوٹیاں کر سکتا ہے، لیکن تو میرے ایمان کو کبھی خرید نہیں سکتا، میرے ایمان کو نکال نہیں سکتا۔ چند روپوں میں اپنے ایمان کو بیچنے والی بیٹیوں، چند روپوں کی وجہ سے اپنے ایمان کا سودا کرنے والے مسلم نوجوانوں، یاد کرو بی بی آسیہ کی زندگی کو۔ فرعون نے کہا کہ آسیہ کے سر سے پیر تک جو کھال ہے اس کو ادھیڑ دو اور اس کے پر نمک چھڑک دو تاکہ درد سے تڑپنے لگے۔ آسیہ کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا، لیکن آسیہ نے اس کو برداشت کیا، اپنے ایمان کو نہیں بیچا، اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ کیا ضرورت تھی؟ آج کی قوم کو بتانے کے لیے انہوں نے ایسا کیا تھا۔ اللہ کبھی کبھی ایسے معاملات کو کریٹ کرواتا ہے، اللہ تبارک و تعالی، تاکہ آنے والی قوم، 1450 سال پہلے آنے والی قوم چند پیسوں کی وجہ سے اپنے ایمان کو بیچ دیتے، اپنی غربت کو دیکھ کر ایمان کو بیچ دیتے۔ آپ کی غریبی ختم ہو سکتی، پیسہ 5 سال بعد بھی آ سکتا، سالوں بعد پیسے دولت آپ کے پاس آ سکتے، آپ کے بینک اکاؤنٹ میں سیونگ جمع ہو سکتا ہے، آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے اچھی تعداد میں کلیکشن ہو سکتے، لیکن ایمان ایک مرتبہ چلا گیا، ایمان جیسی انمول نعمت سے اگر آپ محروم ہو گئے، اللہ نے اگر آپ کو راندہ درگاہ کر دیا، تو پھر یاد رکھو کہ آپ کو وہ دولت کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ محنت کرو گے،
غربت دور ہو جائے گی۔ جب ایک ٹھیلے پر کولڈ ڈرنک بیچنے والا وجے مالیا بن سکتا ہے، انل امبانی بن سکتا ہے، جناب مکیش امبانی بن سکتا ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں روپوں کا مالک بن سکتا ہے، آپ کیوں نہیں بن سکتے؟ پیسے ہاتھ کی میل ہے، کبھی بھی آ سکتے ہیں اور کبھی بھی جا سکتے، لیکن ایمان ہاتھ کا میل نہیں، وہ تو دل کا معاملہ ہے، وہ اللہ کی مشیت ہے ایمان۔ اسی لیے ایمان کا سودا میرے سماج کی ماں اور بہنوں، میرے سماج کے نوجوانوں، کبھی مرتد مت ہونا، کبھی ایمان کا سودا مت کرنا۔ اس کے بعد پھر آسیہ کا کیا کیا؟ تب بھی وہ کہتی ہے کہ میں ایک اللہ کو مانتی ہوں، پورے باڈی کے کھال ادھیڑ دیے گئے، تب بھی کہتی ہے کہ میں ایک اللہ کو مانتی ہوں۔ اس کے بعد نہیں مانا تو ایسے دونوں ہاتھوں کو دونوں طرف پھیلا کر دیوار میں کیل ٹھوک دیا۔ کیل، ایک عورت ہے، عورت کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا، دونوں پیروں میں بھی کیل ٹھوک دیے۔ تب پھر پوچھتا ہے کہ آسیہ کیا ہے تمہاری رائے، کیا ہے تمہارا کانسیپٹ؟ آسیہ کہتی ہے کہ فرعون یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تجھے اور کچھ ظلم آتا ہے تجھے کرنا، اور کر۔ انہوں نے کہا کہ نہیں مانے گی، کہا بالکل نہیں۔ اس کے بعد فرعون نے آسیہ کو کہا کہ لٹاؤ، نیچے ایک پتھر رکھا جاتا ہے، اوپر سے اس کا سر دیا جاتا ہے، تب جا کر اس کو تھوڑا سا محسوس ہوا کہ اب شاید میں برداشت نہیں کر پاؤں۔ تب انہوں نے دعا کی، وقالت امرأۃ فرعون رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من القوم الظالمین۔ سورہ تحریم 28ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ، فرعون کی بیوی نے کہا کہ اللہ، وقالت امرأۃ فرعون رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ اپنے پاس جنت دے دے مجھے، میں اس ظالم کے ظلم کو برداشت نہیں کر سکتی، مجھے اس ظالم کے ظلم سے نجات دے اللہ۔ جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ جب کوئی اللہ والا اللہ پر قسم کھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کو راضی کرنے کے لیے اس کے قسم کو بھی پورا کرتا ہے، اس کے شرطوں کو بھی مکمل کرتا ہے۔ لو اقسم باللہ لابرہ اللہ۔ بی بی آسیہ نے دعا کی، پتھر پڑنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے دروازے کھول دیے اور پھر اس کے سر کو کچل دیا گیا، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ میرے سماج کے ماں اور بہنوں اور میرے سماج کے نوجوان دوستوں، یہ عمر ایسی ہے کہ اس وقت میں ہم لوگ بہک جاتے ہیں، لیکن اگر صحیح گیان ہو آپ کو، صحیح تعلیمات ہو آپ کو، تو آپ نہیں بھٹک سکتے۔ بڑی قیمتی دولت ہے، اس ایمان کو اگر محفوظ رکھنا ہے، سیو رکھنا ہے، تو اس کو پھر ہمیں جاننا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے جو انبیاء بھیجے، اخیر میں نبی پاک علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والے، یہ بات گارنٹی دماغ میں بٹھا لیجیے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں صاف لفظوں میں کہا